ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب زدنی علما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب رب غفار، شفیع روز شمار، بے قراروں کے قرار، آمنہ کے لال، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بادب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ماد جودی والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ وہ کہہ کر قم باذن اللہ مردوں کو جلاتے ہیں، وہ کہہ کر قم باذن اللہ مردوں کو جلاتے ہیں، بہت مشہور ہے احیاء موتیٰ غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتیٰ غوث اعظم کا۔ اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ برادران ملت، آج کی یہ محفل سرکار بغداد، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، روشن زمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبتوں کا، عقیدتوں کا غلامانہ انداز کے ساتھ ہم سب یہاں پر حاضر آ کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار بغداد کی وسیلے سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے فیضان علم و تقوی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ اپنے رب سے علم کی زیادتی کا سوال کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، آپ سے ارشاد فرمایا محبوب زیادتی علم کا، علم کی برکت کا اللہ سے سوال کیجیے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ علم کی اہمیت کتنی ہے، علم کا مقام کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک دو جہاں کو، جو خالق دو جہاں ہے، مالک دو جہاں سے ارشاد فرماتا ہے محبوب علم کی برکت میں اضافے کے لیے مجھ سے دعا کیجیے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا ہے۔ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، چاہے وہ چیز چھپی ہو، چاہے ظاہر ہو، چاہے وہ چیز اس چیز کا وجود ہو چکا یا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ڈھکی چھپی کھلی ظاہر چیز کے بارے میں اپنے محبوب کو بتا دیا، ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ اور خدا ارشاد فرماتا ہے اے محبوب علم کی زیادتی کا سوال کرو۔ یہ علم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، علم کا مقام بتانا ہے، علم کی عظمت کتنی ہے پروردگار عالم وہ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں ایک ہی جگہ صرف علم کے بارے میں اللہ نے آیت کریمہ نازل نہ فرمائی، بلکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں علم کے تعلق سے آیات کریمہ کا نزول فرمایا۔ کئی ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اے لوگوں سنو، تم میں سے جو مومن ہیں اور جو علم والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجوں بلندی عطا فرمائے۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں وہی لوگ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں اللہ اس انداز میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیں علم والے اور بے علم کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ جبریل امین تمام فرشتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ سنو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے سرکار سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کرنا چاہا تو یہی ملائکہ کی جماعت تھی، یہی فرشتوں کی جماعت تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا پروردگار عالم کیا تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں جا کر وہاں پر فساد مچائیں گے، قتل و غارت گری کا ماحول برپا کریں گے، پروردگار کیا تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تو تیری تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، پروردگار کیا ہم تیری عبادت کے لیے کم ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام فرشتوں نے یہی کہا تھا پروردگار تو انسانوں کو پیدا فرما رہا ہے، حالانکہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے تو نے ایک مخلوق اجنہ کو
دنیا میں پیدا کیا تھا، وہ اجنہ جب دنیا میں جا گئی ہے تو جا کر انہوں نے قتل و غارت گری کا ماحول برپا کیا ہے، اور پھر ماحول کو گندا کر دیا ہے، فساد مچایا ہے، جس کی بنیاد پر تو نے اجنہ قوم کو دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں تو نے انہیں قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا ہے۔ پروردگار، کیا تو اب ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجنے والا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جس چیز کا علم مجھے ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی افضلیت اور برتریت کو ثابت کرنے کے لیے تمام فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو رکھا تھا اور فرمایا تھا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں، تم کہتے ہو نا کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافر ہیں، تو دنیا میں انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو لو، یہ دنیا کی چیزیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، گناتے جاؤ، کس کے نام کیا ہے، گناتے چلے جاؤ۔ تو تمام فرشتے عاجز آ گئے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ، اے اللہ، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا اور ارشاد فرمایا، اے آدم، اب تمہاری باری ہے کہ ان تمام چیزوں کے نام گناتے چلے جاؤ۔ روایتوں میں آیا ہے، جب آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے تو آدم علیہ السلام نے ایک لائن سے گناتے چلے گئے ہیں کہ پروردگار، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز میں کام آتی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز میں کام آتی ہے، یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ان تمام ناموں کو بتا بھی دیا ہے، اور کن چیزوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حضرات، یہ علم آدم علیہ السلام تھا۔ علم آدم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ برتری جو دکھائی گئی ہے، جو ظاہر کی گئی ہے، تمام فرشتوں پر علم کی بنیاد پر ہے۔ فرشتوں نے تو کہہ دیا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، تو نے جتنا ہمیں بتایا وہ اتنا ہی علم ہے، پروردگار ہم زیادہ نہیں جانتے۔ لیکن فرشتوں کے علم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کو علم عطا فرماتا ہے، فرشتوں کے علم سے زیادہ ایک پیغمبر کو علم عطا فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو علم کتنا تھا؟ روایتوں میں آیا ہے قریب 10 لاکھ زبانوں کا علم آپ کو تھا۔ ہر چیز کے بارے میں آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کے اسما بھی آپ کو پتا تھی، ان کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو پتا تھا۔ یہ تو نبیوں کے صف میں ایک نبی کی بات ہے، ان کے علم کی بات ہے۔ تو بتاؤ، جب ایک پیغمبر کا علم اتنا ہے تو جو سید الانبیاء ہوگا ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب، جو کچھ ماں عموم کے لیے آتا ہے، جو کچھ میں دنیا کی تمام چیزیں آ جاتی، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کے باوجود خدا فرما رہا ہے رب زدنی علما، محبوب علم کی زیادتی کا سوال کیجیے، علم کی زیادتی کا سوال کیجیے۔ یہ علم کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے پناہ علوم عطا فرمائے۔ الرحمن علم القرآن، اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کا علم دیا۔ آپ کی تعلیم، تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ادبانی ربی فحسن تادیبی، کہ میری تعلیم و تربیت کسی اور نے نہیں بلکہ رب العالمین نے کی ہے، خالق کائنات نے کی ہے، اور بہت ہی پیاری تربیت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم کا خزانہ عطا فرمایا۔ یہ تو قرآن کی آیت کریمہ ہوئی، احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں آپ کہ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا۔ کہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیاء، کہ رات کی ایک گھڑی علم حاصل کرنا پوری رات نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، پوری رات۔ اور آقا اور ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے۔ اے لوگوں، اسلام کو مضبوط کرنا ہے تو علم دین کو حاصل کرنا ہوگا، علم دین کو سیکھنا ہوگا۔ انسان جتنا علم دین حاصل کرے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کا کے قرب میں رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتے ہوئے وہ اسلام کی مدد بھی فرمائے گا۔ یہ ہے میرے آقا کا فرمان۔ ایک جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من خرج طلب العلم خرج فی سبیل اللہ حتی لا یرجع۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو علم دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب تک نہ لوٹے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں شمار کیا جانا، ہر گھڑی، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، یہاں تک کہ ایک ایک سانس اس کی جو گنی جائے گی وہ اللہ کی عبادت میں گنی جائے گی۔ فی سبیل اللہ کا یہی معنی ہے، اللہ کے راہ میں نکلنے کا یہی معنی ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، گھر سے جب تک مسجد نہیں پہنچتا ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا۔ یہ ہے فی سبیل اللہ کا معنی۔ فی سبیل اللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو جب تک اس چیز کا وجود باقی رہتا ہے، ذرہ برابر بھی باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ کیا کرو، لانگ لائف اور لانگ ٹائم تک انسان کو نیکیاں ملنے کا ایک ذریعہ ہے جب تک اس چیز کا وجود ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سب سے بہترین صدقہ جاریہ کسی کو علم دین حاصل کرا دینا ہے، علم دین سکھانا ہے۔ چاہے اگر آپ عالم ہو تو کسی کو علم دین سکھا دو، عالم نہیں ہو کوئی اگر علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس کے خرچے کو اٹھا لو۔ تو جب وہ علم حاصل کرے گا، جب تک علم حاصل کرے گا، تمہارے پیسے پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھتا جائے گا۔ وہ نیکی کرے گا، تمہارے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جائیں گی، پھر وہ پڑھ کر کسی کو علم دے گا تو وہ علم دینے کی نیکی بھی اکاؤنٹ میں تمہارے لکھا جائے گا۔ پھر وہ بندہ کہ جس کو علم دیا گیا ہے، وہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کی نیکی کاؤنٹ کر کے پھر اس کو دی جائے گی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جب تک کہ کہیں کڑی ٹوٹے گی نہیں، اس وقت تک دینے والے کو، اس کے انتظام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے جائے گی۔ یہ ہے فی سبیل اللہ کا معنی۔ اس کو آپ کم نہ سمجھیں کہ صرف وہ مدرسے میں گیا تب تک کہ اس کو نیکیاں ملیں گی۔ ایک بچہ مکتب میں آ کر پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، یہ نہیں کہ جب تک کہ مکتب میں بیٹھا ہے تب تک ہی ثواب ملے گا۔ جب تک وہ اپنے علم پر عمل کرتا رہے گا اللہ
اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی نیکی عطا فرماتا رہے. ختم نہیں ہونے والی یہ نیکی. تبھی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حتی لا یرجع، یہاں تک کہ لوٹ نہ جائے. لوٹ نہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ اپنے گھر واپس آ جائے. ہاں اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، ظرف بہت ہے اس کے اندر، معنی بہت وسیع ہیں. اگر معنی نکالتے چلے جائیں تو پھر ایک کڑی کا سلسلہ ہو جائے گا جو لامحدود سلسلہ ہوگا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی تھے، آپ پیدائشی ولی تھے، شریعت اور طریقت کے امام آپ تھے. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد غوثیت کبریٰ کا مقام اگر کسی کو ملا ہے، امام مہدی تک غوث اعظم کو ملا ہے. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام مہدی تک کے زمانے کے اولیاء کرام کے اگر کسی سردار کا نام ہے، ولیوں کے سردار کا نام، تو غوث اعظم کا نام. لیکن اس کے باوجود غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین کو حاصل کیا. آج کچھ نام نہاد صوفی ہیں، نام نہاد جاہل صوفی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو طریقت کے ماننے والے، ہم تو خانقاہوں کے افراد ہیں، ہم تو صوفی ہیں، ہم تو علم باطن کے جاننے والے ہیں، علم ظاہر سے معاذ اللہ ہمیں کوئی سروکار نہیں. یہی علم ظاہر ہے کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث پاک کا یہ ٹکڑا ہے. ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، علم باطن کا سیکھنا فرض نہیں ہے. علم باطن کا تعلق تصوف سے ہے. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم ظاہر، علم شریعت کا سیکھنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے، تصوف کی باتیں سیکھنا مسلمانوں پر فرض نہیں. آج یہ جاہل پیر، یہ جاہل صوفی، یہ ڈھونگی کہ جن کے بارے میں سرکار غوث بغداد خود ارشاد کرتے ہیں کہ سنو، بے علم پیر جو ہوگا، جو شریعت سے ہٹ کر کام کرے گا، وہ خود گمراہ ہوگا اور اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کرے گا. سرکار غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں. آپ کے ارشاد کا یہ مفہوم ہے، واضح مفہوم ہے ان لوگوں کے لیے جو علم ظاہر کو چھوڑ کر علم باطن کی طرف جا رہے ہیں، جو شریعت کا علم چھوڑ کر ڈائریکٹ طریقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. ارے کم عقلو، تم طریقت کو سیکھنے کے لیے، طریقت کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کو چھوڑ رہے ہو. ارے جو طریقت کا امام غوث اعظم ہے، پہلے اس نے علم شریعت کو سیکھا ہے، پھر کہیں جا کر علم طریقت پر اپنا لوہا منوایا ہے. جو طریقت کا امام ہے، جو ولیوں کا سردار ہے، جو غوث الاغواث ہے، انہوں نے تو پہلے علم شریعت کو سیکھا ہے. 5 سال کی عمر ہے، ماں نے ایک استاذ کے سامنے بیٹھا دیا، حضرت اپنے میرے بچے کو کی بسم اللہ خوانی کر دیں. آپ کے استاذ نے آپ کی بسم اللہ خوانی کی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، الف لام میم پڑھا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 18 پارے مکمل کر لیے. استاذ کہتے ہیں اے عبد القادر اور پڑھو، خاموش کیوں ہو گئے، چپ کیوں ہو گئے؟ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا، میری ماں جب بھی کوئی کام کیا کرتی تھی، بیٹھے اٹھے لیٹے، وہ ہر حال میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی. تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن تلاوت کرتی جاتی تھی، عبد القادر اپنی ماں کے بطن میں قرآن کو یاد کرتا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ کے سامنے 18 پارے کی تلاوت کر دی. یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ضرورت تھی آپ کو مدرسے میں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی علم دین حاصل کرنے کی؟ نہیں، جو طریقت کا امام ہوتا ہے وہ شریعت کا بھی امام ہوتا ہے. علم شریعت سیکھے بغیر کوئی طریقت کی پہلی سیڑھی تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے.
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو علم حاصل کیا، جو علم حاصل کرنے میں جو کٹھنائیوں کا سامنا کیا، جو پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، مصائب و آلام پر صبر کیا ہے، دنیا میں کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے غوث اعظم جیسی تاریخ لا نہیں سکو۔ کوئی تاریخ ہو تو بتا دو کہ علم کے حاصل کرنے میں جتنا غوث اعظم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے کسی اور نے کیا ہو؟ کوئی تاریخ دنیا میں ہے ہی نہیں آج تک۔ مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت بیانی کر رہا ہوں کہ میں عشق غوث اعظم مبالغہ آرائی سے کرنا، بلکہ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے میں میں نے جو پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، جو کٹھنائیاں برداشت کی ہیں، اگر وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ مصائب و آلام اگر کسی پہاڑ پر ڈال دیے جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی خود اپنا تجربہ، اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو بتا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سنو، اس طرح میں نے علم حاصل نہیں کیا۔ حالانکہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے علم حاصل کر لیا تھا تو آپ نے مدرسے کو بنایا تھا، مدرسے کو، پھر وہاں پر مدرسوں میں طلباء کے رہنے کا بھی انتظام فرمایا، ان کے کھانے اور پینے کا بھی انتظام فرمایا کرتے تھے۔ ہر وقت طلباء سے پوچھتے کہ بیٹا تم نے دوپہر کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، رات کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اب ان طلباء کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ علم دین حاصل کر رہے تھے اس وقت کوئی ایسا معیار نہیں تھا، ایسا نظام نہیں تھا، دور دراز سے لوگ آتے تھے اور کسی خانقاہ میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر لیتے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے استاذ کے پاس بیٹھتا، پڑھتا، سبق لیتا، جنگل میں چلا جاتا، بیابانوں میں چلا جاتا، ویرانوں میں چلا جاتا، اور پھر دن رات وہاں پر چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے بارش کا موسم ہو، میں سبق لے کر جنگلوں میں چلا جاتا اور پھر ان کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا۔ اگر کھانے کی جب خواہش ہوتی تو پھر جنگلوں میں میں تلاش کرتا کہ لوگ اپنے گھروں کا کھانا بچا ہوا جو لا کر ڈال جاتے ہیں کچھ کسی جگہ پر میں تلاش کرتا، مل جاتا تو کھا لیتا ورنہ فاقے کرتا۔ یہ ہے غوث اعظم کہ آگے چل کر جو لوگوں کو میں رزق تقسیم کرنے والے ہیں، جو آگے چل کر لوگوں کی بگڑی تقدیر کو بنانے والے ہیں، وہ عبد القادر، وہ غوث اعظم کا بچپنا تو دیکھتے جائیں، لڑکپن تو دیکھتے جائیں کہ کس انداز میں آپ کا بچپنا گزرا ہے، آپ کی جوانی گزری ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا ایسا ہوا کہ کئی دن سے میں نے کھانا نہ کھایا تھا، فاقے پر فاقے ہو رہے تھے، میں نے سوچا کہ چلو وہاں پر جایا جائے جہاں پر فقیروں کے لیے کھانا رکھا جاتا ہے۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے چلے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 70 اولیاء کرام اور فقراء کی جماعت مجھ سے پہلے پہنچی ہے اور وہ کھانے کو تلاش کر رہی ہے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں بھی جا کر وہاں مزاحم بنوں اور پھر کھانا تلاش کروں، میں چلا آیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آ کر میں ایک مسجد میں بیٹھ گیا اور بیٹھا تھا، ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، میرے اندر طاقت نہیں تھی، تاب نہ تھی، سکت نہ رہی کہ میں اٹھ کر اب کہیں جا سکوں۔ کئی دن سے میں نے کھانا نہ کھایا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک اجمی آدمی ہے جو روٹی اور بھنا ہوا گوشت لا کر مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتا ہے اور جب کھولتا ہے تو اس کی بھینی بھینی خوشبو میرے ناک میں جاتی ہے۔ اللہ اکبر! غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھوک کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بھونی ہوئے گوشت کی بھینی بھینی خوشبو میرے ناک میں گئی تو میں نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ وہ اجمی شخص ہے، وہ روٹی لے کر اور بھونی ہوئی گوشت کے ساتھ وہ کھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ لقمہ اٹھاتے جاتا تھا یک بارگی
یک بارگی میرا منہ بھی کھل جاتا تھا. یہ ہے بھوک کی شدت جو مجھے پریشان کر رہی تھی. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں لقمہ تو وہ اٹھاتا تھا لیکن میرے منہ کھل جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ آدمی کھانا کھا رہا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو اس نے مجھے بھی بلا لیا. اے مسافر تم بھی چلے جاؤ, اے اجنبی تم بھی چلے جاؤ. میں اکیلا کھانا کھانا مناسب نہیں سمجھتا. میں نے تو پہلے انکار کر دیا. اس نے پھر کہا, میں نے پھر انکار کر دیا. لیکن جب تیسری مرتبہ اس نے کہا ہے تو میں انکار نہ کر سکا. میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا. کھانا کھاتے کھاتے گفتگو ہونے لگی. اس نے کہا بتاؤ تم یہاں کے رہنے والے ہو کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں, میں عجمی ہوں, میں شہر جیلان کا رہنے والا ہوں. اس نے پوچھا بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام عبد القادر ہے. اتنا سننا تھا. وہ آنے والا جو کھانا کھا رہا ہے فوراً اس نے کھانے کو رکھ دیا ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا ہے عبد القادر مجھے معاف کر دو, میری غلطی کو معاف کر دو. بات کیا ہے, تم غلطی کی معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ آنے والا کہتا ہے اے عبد القادر بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا ہے یہ کسی اور کے پیسے کا نہیں ہے, آپ کے پیسے کا ہے. یہ آپ کی امانت کا کھانا ہے. میں آپ کی امانت میں خیانت کر بیٹھا. اے عبد القادر مجھے معاف کر دو, میری غلطی کو معاف کر دو. جناب غوث اعظم فرماتے ہیں بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں. جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے کچھ روپے عنایت کیے تھے, کچھ درہم و دینار دیے تھے کہ جا کر میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا. آج کئی دن ہوئے مجھے بغداد میں آئے. میں روزانہ اپنے پیسے سے کھانا کھایا کرتا تھا لیکن اب میرے پاس بھی پیسے ختم ہو گئے. 3 دن ہوا مجھے بھی فاقہ کرتے ہوئے. لیکن جب بھوک کی شدت بڑھ جاتی ہے, جب پیٹ نے جواب دے دیا ہے, تب میں نے سوچا کہ اب تو میرے لیے حلال ہو گیا ہے, اب میں امانت کو استعمال کر سکتا ہوں. اے عبد القادر آج 3 دن ہوئے ہیں میں نے کھانا نہ کھایا تو آپ کے اسی امانت سے میں نے کچھ پیسے لے کر یہی بھنا ہوا گوشت اور روٹی لایا ہوں اور میں نے سوچا کہ میں کھانا کھا لوں. لیکن اے عبد القادر اب میں مہمان ہوں, آپ میزبان ہیں, اب میں اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کھانا کھلا دیں. اللہ اکبر. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, آپ میرا بھی کھانا کھا لو. دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں. جو روپے بچے ہوئے ہیں وہ غوث اعظم کو وہ دیتا ہے. جناب غوث اعظم نے فرمایا اس میں سے کچھ آپ رکھ لو, کچھ میں رکھ لیتا ہوں. آپ نے کچھ پیسے رکھے اور پھر چلے گئے وہی دریائے دجلہ کے کنارے جہاں اولیاء کرام اپنے صفے لگائے ہوئے ہیں, کھانا تلاش کر رہے ہیں. وہاں فقراء کی جماعت ہے. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیسوں کا کھانا لے کر ان فقراء میں بانٹ دیا. یہ ہے غوث اعظم کہ خود تو بھوکے رہ جائیں گے لیکن سامنے والے کو بھوکا رہنا یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کیا ہے, بڑی کٹھنائیوں سے علم حاصل کیا ہے, بڑی پریشانیوں سے علم حاصل کیا ہے. آج ہم اور آپ ہیں جو علم دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ملتا, نہ ہم شریعت کے مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں, نہ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو علم دین کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں, مکاتب میں بھیجتے ہیں. ایک وہ ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے, نوجوان بیٹے جناب عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے دور کیا ہے, اپنے نگاہوں کے سامنے سے دور کیا ہے. 1 کلومیٹر نہیں بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ ارشاد فرما کر بھیجا تھا اے عبد القادر میں جانتی ہوں اب آج کے بعد میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. اے نور نظر, اے لخت جگر, یہ ماں اب تجھے آخری بار دیکھ رہی ہے. اب میری اور تیری ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. کوئی ماں جو یہ جانتی ہو کہ آج کے بعد میں اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں کر سکتی اور بھیج دی, ایسی کوئی ماں ہو تو لا کر بتاؤ. جیسی ماں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب غوث اعظم کو عطا فرمایا تھا. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم شریعت کو پہلے حاصل کیا ہے, پھر علم طریقت کو علم طریقت کے شہباز لامکانی بن کر دنیا والوں کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں, درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. اے میرے ماننے والوں, یاد رکھو عبد القادر نے علم اتنا حاصل کیا, اتنا حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کو مقام غوثیت کبریٰ پر فائز فرما دیا. یہ ہے غوث اعظم. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سنو علم دین کو پہلے حاصل کرو. شریعت کا علم یہ ضروری ہے. بے علم صوفی یہ اپنے لیے بھی خطرناک ہے, دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پہلے شریعت کا علم سیکھیں. ایسے پیروں کے جھانسے میں نہ آئیے, نہ ایسے صوفیوں کے جاہل صوفیوں کے جھانسے میں آئیے جن کے پاس شریعت کا علم نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں علم باطن سکھائیں گے. ارے جاہل, پہلے علم ظاہر تو سیکھ لے, پھر کہیں علم باطن کی بات کرنا. تجھ جیسے اندھے اس راستے میں بہت گھومتے ہیں جنہیں ظاہر کا علم نہیں ہے اور باطن میں اندھوں کی طرح ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہو. ارے جب علم کی روشنی نہیں ہے تو تمہیں ہاتھ کیا آئے گا؟ بٹیر بھی نظر نہیں آنے والا, نہ تمہارے ہاتھ آنے والا. اگر تمہیں علم کی روشنی ملے گی تبھی اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی, ہماری قبر میں بھی اور انشاءاللہ کل میدان محشر میں بھی وہ ہمارے لیے روشن و منور ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو دین و سنت پر قائم و دائم فرمائے, علم شریعت سے مالا مال فرمائے, شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب